بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم حضرات، خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور چوتھا حصہ اس وقت ہم مطالعہ اس کا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج کلاس نمبر ہے 48 اور سورۃ العنکبوت کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس کی آیات 46 تا 59، 46 سے 59 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو دی علم فاؤنڈیشن کی شائع شدہ کتاب ہے، اس کے صفحات ہیں 147 اور 148۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ، کلاس نمبر 48 اور سورہ عنکبوت کی آیات 46 سے 59۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، قرآن حکیم کی صداقت کو کیسے بیان فرمایا گیا۔ نمبر 2، قرآن حکیم پر اہل باطل عموماً کیا اعتراض کرتے ہیں۔ ہر دور میں اعتراض ہوتے رہے، جواب بھی اس کے دیے گئے۔ کیا اعتراض لوگ کرتے ہیں جو باطل پرست ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ نمبر 3، رسالت کا انکار کرنے والوں پر اتمام حجت کیسے کی گئی ہے۔ اتمام حجت کا مطلب بات واضح کر کے پیش کر دی جائے۔ اب کوئی حق قبول نہیں کرتا تو خود اللہ تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہوگا۔ نمبر 4، ہجرت کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے اور مہاجرین کے کیا مطلوبہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مہاجرین، مہاجر کی جمع، ہجرت کرنے والے، اور ہجرت حبشہ کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو مہاجرین کے کیا مطلوبہ اوصاف بیان کیے گئے، اس کو بھی ہم جانیں گے۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیات 46 اور 47 ہمارے آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے ایسے طریقے سے بحث کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو بہتر ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہہ دو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو جنہیں ہم نے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان مشرکین مکہ میں سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اگلی آیات سورہ عنکبوت آیات 48 تا 50۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اور آپ نہیں پڑھتے تھے، مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اس سے پہلے کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہیں آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ورنہ اہل باطل ضرور شک کرتے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ اگلی آیات سورہ عنکبوت آیات 51 تا 53۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے،
ان فی ذلک لرحمۃ وذکری، یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور وہ ضرور ان پر اچانک ہی آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت آیات 54 تا 57۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن وہ عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، وَيَقُولُ، اور وہ اللہ فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد آج کی کلاس کی جو آخری دو آیات سورہ عنکبوت آیات 58 اور 59، ان کا ترجمہ۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ یہ الحمدللہ سورہ عنکبوت کی آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں اور تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پر، کیونکہ طلبہ و طالبات بھی ان کلاسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اساتذہ بھی اٹھاتے ہیں، والدین بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دیگر حضرات و خواتین بھی۔ یہ علم فاؤنڈیشن کی جانب سے قرآن حکیم کا ایک نصاب، جس پر تمام علماء کرام کا متفق علیہ یعنی اتفاق ہے، کہ جس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں، ترجمہ اس پر بھی اتفاق۔ پھر اس کے ساتھ ہم تشریح بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور تشریح کے یہ بہت سارے پہلو وہ ہیں جو ایک ٹیچر گائیڈ میں رہنمائے اساتذہ میں ہم ٹیچرز کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بھی اس ریکارڈنگ کے اندر شامل ہے۔ تو گویا ٹیکسٹ بک جس میں مطالعہ قرآن حکیم کا ترجمہ، مورل لیسنس، اسی طرح اور تشریحات، صورتوں کا تعارف، یہ طلبہ و طالبات کو ہم دیتے ہیں۔ اسی طرح رہنمائی اساتذہ ٹیچر گائیڈ بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کا کانٹینٹ ملا کر یہ کلاسز ریکارڈ کی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ اب آئیے آج کی آیات کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویسے ذہن میں آ سکتی ہے بات کہ بھئی ہمیں پتہ ہے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، تو اس لیے کہ بعض مرتبہ کچھ چیزیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی ذرا دور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے طلبہ و طالبات کو بھی فوکس کرنا ہے، پیرنٹس کو بھی کرنا ہے، ٹیچرز کو بھی کرنا ہے۔ ان سارے پہلوؤں کی کوشش ہے کہ اس کلاس کی ریکارڈنگ میں آپ کے سامنے ہم رکھ دیں، بس یاد دہانی تھی۔ آئیے تشریح کرتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور اہل کتاب سے ایسے طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
اور کہہ دو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت نمبر 46 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اہل کتاب سے مجادلہ، اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، یہاں زیادہ ذکر نصارہ عیسائیوں کے حوالے سے آئے گا۔ اہل کتاب سے مجادلہ، اب مجادلہ کیا ہے؟ ویسے قرآن پاک میں 28ویں پارے کی پہلی سورت کا نام سورۃ المجادلہ بھی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ مجادلہ کرنا مراد بحث کرنا، ڈیبیٹ کرنا، ڈائلاگ کرنا یہ ہے۔ مجادلہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی قابل عزت ہستیوں کو گالی نہ دی جائے، برا بھلا نہ کہا جائے، غیر اخلاقی انداز نہ اختیار کیا جائے، ہاں حق بات کو حق کہا جائے اور غلط بات کو غلط کہا جائے، مگر حکمت اور شائستگی کے ساتھ۔ یہ جب اہل کتاب سے گفتگو ہوگی، ان سے بحث ہوگی، مسلمان ہجرت حبشہ کریں گے اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں حبشہ میں جائیں گے، تو جب بحث ہو تو برا انداز نہ اختیار کیا جائے، ان کی قابل عزت ہستیاں ہیں ان کو گالی نہ دی جائے، برا نہ کہا جائے، غیر اخلاقی انداز اختیار نہ کیا جائے، یہ تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ حق بات کو حق کہا جائے اور غلط بات کو غلط کہا جائے، مگر حکمت اور شائستگی کے ساتھ۔ شان نزول اس کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور ہمارے یعنی مسلمانوں کے سامنے عربی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تم انہیں سچا کہو اور نہ جھوٹا، بلکہ تم یہ کہا کرو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اہل کتاب سے کلام ہو، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ان کے بارے میں عمدہ انداز سے گفتگو کرنا، یہ تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ دعوت کا کام کرنے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، ان کو بھی یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 47۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، تو جنہیں ہم نے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان مشرکین مکہ میں سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 47 کا ترجمہ، آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں قرآن حکیم کی صداقت کا بیان، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہم السلام پر تورات، انجیل اور دیگر کتابیں نازل فرمائیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن حکیم نازل فرمایا۔ علمی بات، قرآن حکیم کے اوصاف حمیدہ کی ایک جھلک، اوصاف وصف صفات، اور حمیدہ حمید سے جس کی تعریف ہو، تو تعریف کیے گئے اوصاف قرآن پاک کے، قرآن حکیم کے اوصاف حمیدہ کی ایک جھلک، بہت ساری آیات کے فقط حوالے۔ نمبر 1، قرآن حکیم لا ریب کتاب، لا ریب جس میں کوئی شک نہیں۔ البقرہ کی آیت نمبر 2، تشریح میں نہیں جائیں گے ورنہ بہت ٹائم لگ جائے گا، صرف حوالے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، قرآن حکیم کی آیات محکم ہے، بہت مضبوط ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 1۔ نمبر 3، قرآن حکیم برہان اور نور مبین ہے، برہان واضح دلیل، نور مبین واضح روشنی، مراد ہدایت کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں یہ بات ہے۔ نمبر 4، قرآن حکیم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں بات ہے۔ نمبر 5، قرآن حکیم لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 138۔ نمبر 6، قرآن حکیم کی آیات واضح ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 1۔ بنیادی بات بالکل واضح ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری اصل منزل کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اینڈ سو آن، واضح باتیں قرآن پاک میں عطا ہوئیں۔ نمبر 7، جن و انس مل کر قرآن حکیم کی مثال پیش نہیں کر سکتے، یہ بات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ہے، قرآن جیسا کلام لا کر پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 8، قرآن حکیم دلوں کے لیے شفا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57، دلوں کی جو بیماریاں ان کی شفا قرآن پاک میں۔
بیماریوں میں تکبر اور حسد جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ نمبر 9، قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں یہ بات آئی ہے۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل ضرور شک کرتے۔ اس آیت کی تشریح، اہل باطل کا عمومی اعتراض۔ اہل باطل قرآن حکیم پر عموماً 2 اعتراض کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی کتابوں سے پڑھ کر قرآن حکیم بنا لیا ہے، معاذ اللہ۔ ہر دور میں اس طرح کی باتیں ہوئیں، آج کے دور میں بھی کچھ لوگ یہی اعتراضات اٹھاتے ہیں، یہود نصارہ ان میں سے کچھ لوگ، معاذ اللہ۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم خود لکھا ہے، معاذ اللہ۔ کچھ کا کہنا ہے آپ نے خود ہی بنا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جوابات ان اعتراضات کے قرآن حکیم نے دیے ہیں۔ آئیے تھوڑا آگے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ان اعتراضوں کا جواب، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے۔ گویا یہ ثبوت ہے کہ یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمایا گیا۔ نزول قرآن حکیم سے پہلے کبھی حضور نے کچھ لکھا نہیں، کبھی لوگوں کے درمیان کوئی تقریر خطابت کے جوہر نہیں دکھائے، اور ایک امی کا لفظ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو معروف معنی میں پڑھے لکھے ہوتے نہیں تھے، مگر اللہ نے آپ کو خود سکھایا، وحی کے ذریعے سکھایا۔ لیکن 40 برس کی عمر جب ہوئی، وحی کا آغاز ہوا، ایسا کلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اس کا چیلنج قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ عملی پہلو، قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو کتابی شکل میں محفوظ ہے۔ قرآن حکیم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، اور نہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باتیں شامل ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی جغرافیہ یا تاریخ کا مضمون ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسا کہ تورات اور انجیل میں انبیاء کی باتیں اور تاریخی باتیں وغیرہ سب کچھ موجود ہیں، یہاں ہم پر یہ بات واضح ہے کہ قرآن حکیم جیسا کہ 1400 سال پہلے 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، وہ جو کا توں آج بھی محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ اس میں رسول پاک علیہ السلام کی کوئی بات شامل، نہ صحابہ کرام کی کوئی بات شامل، نہ تاریخی کوئی بات شامل، جبکہ تورات اور انجیل ان میں تو تبدیلیاں ہو گئی، ان میں اللہ تعالیٰ کی بات بھی شامل، انبیاء کی بات بھی شامل، ان کے ساتھیوں کی بات بھی شامل، تاریخی واقعات بھی، وہ سارا گڑمڑ ہو گیا معاملہ، جبکہ قرآن پاک محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اگلی ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 49 بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ تو واضح آیات ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 49 کا ترجمہ، اس کی تشریح، قرآن حکیم کی عظمت۔ قرآن حکیم واضح آیات والی کتاب ہے، یہ کتاب اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، دیگر آسمانی کتب دیکھ کر پڑھی جاتی ہیں، جبکہ قرآن حکیم تقریباً 7 سال سے لے کر 70 سال سے بھی زیادہ اور کم عمر لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، الحمدللہ۔ بعض بچے 5-6 برس کے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ، بعض لوگ 90 برس کے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ۔ یہ دنیا کی وہ کتاب جو بغیر دیکھے بھی ہم تلاوت کر لیتے، حفاظ کر لیتے، اور تھوڑا بہت تو ہر مسلمان تلاوت کر لیتا ہے۔ بقیہ کتابیں پچھلی آسمانی اول تو محفوظ نہیں، اور ان کو دیکھ کر ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اس قرآن پاک کا معاملہ اعجاز کا یہ ہے، عظمت کا یہ ہے، یہ چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ، بڑوں کے سینوں میں بھی محفوظ، اور قیامت تک کے لیے یہ محفوظ کر دیا گیا۔ آیت نمبر 50 وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔
اس آیت کی تشریح، فرمائشی معجزے کے مطالبے کا جواب۔ اب یہ فرمائشی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا نا، فرمائش کر کے، کچھ یاد آ رہا ہے؟ وہی بات ہے۔ مشرکین مکہ بھی فرمائشیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ معجزات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں، وہ جب اور جس طرح چاہتا ہے انہیں عطا فرماتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کی فرمائش پر معجزات دکھاتے رہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام صرف انہی معجزات کا اظہار فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عطا فرما کر ان کے اظہار کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھاتے۔ تو معجزات اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ کے حکم سے نبی کو عطا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے نبی اس کا لوگوں کے سامنے اظہار فرماتے ہیں۔ علمی بات، مشرکین مکہ مخصوص معجزات، مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ید بیضا، کچھ یاد آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا چمکتا ہوا، سفید چمکتا ہوا، تو چمکتا ہوا ہاتھ، یہ بھی معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ کا مطالبہ کر رہے تھے، ایسا معجزہ مل جائے، ویسا معجزہ مل جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کا اظہار ہو جائے، یہ فرمائشیں کر رہے تھے مشرکین مکہ۔ ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر بہت سے معجزات ان کے سامنے پیش فرمائے جو سیرت کی کتب میں موجود ہیں، کتاب کی جمع کتب، جیسے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، حضور کے ہاتھ میں کنکری، انہوں نے کلمہ پڑھا، چاند کا شق ہو جانا وغیرہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورۃ القمر 29-27 پارے میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر کئی معجزات کا اظہار ہوا ہے، مگر یہ کیا ہے، مشرکین مکہ کا معاملہ ہر دھرمی مان کر نہیں دیتے۔ اور یاد رہے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن حکیم ہے، جس کی مثال پیش کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، حالانکہ قرآن پاک عربی میں اور عربی لوگوں کو آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشرکین مکہ کو بتایا کہ مجھے مبعوث فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو واضح انداز اور کھلے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں حقیقت بتاؤں، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے ڈر سناؤں۔ یہ حضور کا کام ہے کہ جو سننا چاہے سن کے قبول کر لے، حق کو قبول کر لے، جو نہیں مانتا وہ خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ پیغمبر کا کام بتانا، سمجھانا اور پہنچانا ہے۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کی تشریح، رسول ہونے کا ثبوت، یہ قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا ثبوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا اور جس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ خود قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ جو حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور آپ کے رسالت کی صداقت کی یہ قرآن پاک دلیل ہے۔ شان نزول، حدیث مبارک میں بیان ہوا کہ کچھ مسلمان شانے کی ایک ہڈی لے کر آئے، شانہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شانے کی ایک ہڈی لے کر آئے جس میں یہودیوں سے سنی ہوئی کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے گمراہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ ان کا نبی لے کر آیا ہو اس سے تو گریز کریں، یعنی دور رہیں، اور دوسروں کے لیے جو دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے ہوں اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ مراد یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی باتیں تم بیان کر رہے ہو، اللہ کا آخری رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حق تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور پچھلے پیغمبروں کی دعوت بھی تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر تم آخری پیغمبر کی بات کو رد کرتے ہو اور پچھلی باتوں کو جو ہے وہ بیان کرتے، اس پر راغب ہوتے ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قرآن پاک سنایا ہے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ان کو ہدایت مل جائے؟ یہ شان نزول اس کا، جس میں آیت کریمہ جس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا نازل ہوئی۔ آیت نمبر ہے 52۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے،
وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، رسالت کا انکار کرنے والوں پر اتمام حجت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بطور گواہ کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جو انکار کرنے والے وہ کرتے رہیں، اللہ خود گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ضرور ان پر اچانک ہی آئے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ آیت نمبر 53 ہے۔ آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ منکرین رسالت کا مطالبہ، منکرین انکار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب لا کر دکھائیں۔ ان پر عذاب جلد نازل نہ ہوا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا جس کے آنے پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ تو جلدی مچا رہے تھے کہ فوراً عذاب لا دیں، لیکن نہیں، اللہ کے ہاں عذاب نازل کرنے کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس پر ہی وہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ ارے جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے، جو قبول کرنا چاہے قبول کر لے۔ ان کی جلد بازی میں عذاب جلد آ جائے تو مہلت ہی ختم ہو جائے گی، پھر فائدہ کیا اس کا۔ منکرین رسالت پر دنیا میں عذاب کا بیان، ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے گا کہ انہیں اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اچانک موت کے بعد عذاب قبر اور قیامت کے دن جہنم کا دردناک عذاب۔ اسی طرح جنگ بدر میں ان کو ذلت آمیز شکست کی صورت میں عذاب آیا۔ مشرکین کے 70 لوگ قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ بدر اور بعد کی جنگوں حتیٰ کہ فتح مکہ میں پورا ہو گیا۔ اس دنیا میں بھی مشرکین و کفار پر عذاب آیا، البتہ سب سے بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں۔ عملی پہلو، اس امت میں پہلی امتوں کی طرح آسمانی عذاب کے بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا طے کیا گیا۔ پہلے پتھر برسائے جاتے تھے، شعلے برسائے جاتے تھے، آندھیاں آتی تھیں، سیلاب آتے تھے اور قومیں مٹائی جاتی تھیں۔ اس امت کا معاملہ کیا ہے؟ کفار کو عذاب دینا مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا ہے۔ جیسے کہ فرمایا ان سے لڑو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ذکر آیا۔ ہاں اللہ فرشتے بھی بھیجتے ایمان والوں کے لیے، لیکن ایمان والے اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، اور غزوہ بدر میں فرشتے بھی آئے تھے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا تھا۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 54، یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس آیت کی تشریح، انکار کرنے والوں کا جلد عذاب کا مطالبہ۔ منکرین رسالت اس لیے عذاب میں جلدی کر رہے تھے کیونکہ وہ جہالت میں مبتلا تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں عذاب جلدی نہیں بھی آتا تو آخرت کا عذاب انہیں گھیرے ہوئے ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ محض ان کی جہالت ہے جس کی بنیاد پر یہ عذاب کی جلدی مچا رہے تھے۔ آیت نمبر 55، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ جس دن وہ عذاب انہیں ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ اللہ فرمائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اس آیت کی تشریح، اخروی عذاب کی کیفیت، اخروی آخرت کا عذاب۔ جہنم کا عذاب انہیں ان کے اوپر اور نیچے سے گھیرے ہوئے ہوگا، یعنی وہ ہر طرح سے عذاب میں گھرے ہوں گے اور کوئی بچنے کی راہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ جو برے اعمال تم دنیا میں کرتے تھے ان کا مزہ چکھو۔ یہ ہے جو کل عذاب ان کافروں کے لیے ہوگا، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔
اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت کی تشریح، مشکل ترین حالات میں اہل ایمان کی ذمہ داریاں۔ پھر دوہرا لیں، سورہ عنکبوت مکی صورت تو ہے اور مشکلات کے دور میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے کچھ آیات میں، خاص طور پر آیت نمبر 45 میں سورہ عنکبوت کی ہم پڑھ چکے، مشکلات کے دور میں کرنے کے کام کیا ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، انہی کو دہرا کر اگلا نقطہ اس آیت کی روشنی میں سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ مشکل ترین حالات میں اہل ایمان کی ذمہ داری ہیں۔ نمبر 1، قرآن حکیم کی سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ابتدائی 3 باتیں آیت نمبر 45 میں ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے، تلاوت قرآن، نماز کا اہتمام، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اب اس آیت میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے مشکلات کے دور کے لیے؟ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنی چاہیے، گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو بندہ چھوڑ دے۔ ہجرت کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے نہیں بے شک اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت کرنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج کرنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ کوئی کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے، کوئی ہجرت کر لے، کوئی حج ادا کر لے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حدیث مبارک میں معلوم ہوا، اور ہجرت کی بھی فضیلت ہمارے سامنے آئی۔ ہجرت کا ایک وسیع تصور یہ بھی ہے کہ گناہوں کو ترک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرنا۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہونا۔ ویسے شاعری میں کبھی آپ پڑھیں گے، طلبہ و طالبات کی بات کر رہا ہوں، ہجر اور وصال، وصل وصال کہتے ہیں مل جانے کو، ہجر علیحدہ ہو جانے کو، تو چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور ایک بڑی ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اسے حدیث مبارک میں افضل ہجرت کہا گیا کہ جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں بندہ ان کو چھوڑ دے، یہ افضل ہجرت بھی ہے۔ یہ بھی گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت ہے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ جبکہ ہجرت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب کسی جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو مشکل بنا دیا جائے تو اپنے ملک اور علاقے کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا ممکن ہو، یہ اعلیٰ ہجرت کہلاتی ہے۔ اعلیٰ ہجرت کیا؟ ایسا علاقہ، ایسی زمین، ایسا خطہ جہاں اللہ کی عبادت مکمل طور پر ممکن نہ ہو، تو بندے کو اگر موقع میسر ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو، وطن ہو، شہر ہو، ایسا علاقہ جہاں اللہ کی عبادت مکمل طور پر وہ کر سکتا ہے، تو وہ نکل جائے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، یہ اعلیٰ ہجرت ہے۔ اس کی بہترین مثال ہجرت مدینہ ہے جو نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے فرمائی۔ ہجرت حبشہ بھی اس کی ایک مثال ہے، جو 5 نبوی کے دور میں ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا۔ اور جب پاکستان قائم ہوا تھا، جب پاکستان قائم ہوا تھا تو ہندوستان سے اس لیے لوگوں نے ہجرت کی تھی، ایک ایسا علاقہ ملے گا جہاں پورے دین پر عمل کر سکیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پاکستان میں آج اس پوزیشن میں بھی نہیں، مگر ہجرت اعلیٰ کیا ہے؟ گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے، اللہ کی مکمل بندگی ایک علاقے میں ممکن نہیں تو دوسرے علاقے میں بندہ چلا جائے، یہ اعلیٰ ہجرت ہے جس کا اس سورہ مبارکہ کی اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ عملی پہلو، اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کا اصل مقصد صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے۔ روزی کمانے یا کسی اور مقصد کے لیے کسی ملک یا شہر میں چلے جانا اصل ہجرت نہیں، اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس جس کی ہجرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ اور جس نے دنیا کی کسی چیز کی طرف ہجرت کی جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف جس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت۔ مال کمانے جا رہا ہے، شادی کرنے جا رہا ہے، تو یہ وہ ہجرت نہیں جو مطلوب ہے۔ ہجرت وہ مطلوب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو، مطلب جہاں پورے کے پورے دین پر عمل کر سکے بندہ، یہ ہجرت ہے جو اللہ کی راہ میں مطلوب ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اس آیت کی تشریح، ہجرت کے لیے ترغیب، کہا گیا کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہیں کرو گے تو بہرحال ایک دن تمہیں اپنا گھر بار، رشتہ دار، اپنا علاقہ، اپنا ملک چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے، یعنی موت آ کر رہے گی۔ جانا تو سب نے ہے،
ہر شخص کو موت کا مزہ چکر رہنا ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر موت نہ آئے۔ تو جب موت آنی ہے اور جب دنیا چھوڑ کر جانی ہے تو بندہ ہجرت کر لینا جب اس کا موقع آئے، تاکہ اس شان کے ساتھ اس سے موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا ہوا ہو۔ موت کے بعد کی حقیقت، ہر شخص نے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ عملی پہلو اسی آیت میں ہجرت کے تعلق سے، موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ہمیشہ رہے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، مخلوق تو کوئی ایسی نہیں۔ اگر یہ اٹل حقیقت انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت تازہ رہے تو انتہائی مشکل اور نامساعد حالات، نامساعد مشکل حالات، پریشانی والے حالات، تو انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں بھی اس کی ہمت قائم رہتی ہے اور وہ زندگی بچانے کے لیے حق کا ساتھ چھوڑنے اور باطل کے ساتھ مصالحت کرنے کی سوچ یعنی شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہے اور موت کا یقین ہے تو بندہ حق قبول کیے رہے گا، چھوڑے گا نہیں چاہے موت آ جائے، اور باطل سے سمجھوتا نہیں کرے گا، مصالحت نہیں کرے گا، یوں وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمیں بھی موت اور آخرت کا عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ سورہ عنکبوت کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 58، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ۔ بشارت کا بیان، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، گڈ نیوز کو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ لازماً انہیں جنت میں محل عطا فرمائے گا، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہجرت اور نیک اعمال کرنے والوں کو نہایت ہی اچھا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے اور جنت کے محل اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ عملی پہلو، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بار، علاقہ، نوکری وغیرہ چھوڑتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں اس سے بڑھ کر ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں کو چھوڑو گے تو اللہ ہمیشہ کی جنت میں بڑی نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ آخری آیت ہے آج کی کلاس کے اعتبار سے سورہ عنکبوت، آیت نمبر 59 الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ مہاجرین کے اوصاف، شروع میں ایک بات آئی تھی نا مقاصد مطالعہ میں، اب جو ہجرت کرنے والے ان کے اوصاف، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ مصائب اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صبر کا مطلب کڑوا گھونٹ پینا، برداشت کرنا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی ڈٹے رہنا اور جمے رہنا ہے۔ مصیبتوں کو جھیلنا، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، حق سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سب صبر کے مفہوم میں داخل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے سے مراد، اس سے مراد یہ کہ بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب یعنی باری تعالیٰ پر ہو۔ دنیا ہے، دنیا کے وسائل ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، یہ سب اسباب ہیں، مینز انہیں انگلش میں کہا جاتا ہے، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، ان سارے اسباب کو بنانے والا، چلانے والا، ان میں تاثیر ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ دوا ہم پیتے ہیں نا، یہ ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، صحت کے لیے، بیماری میں فائدہ ہو جائے۔ دوا میں شفا دینے کی تاثیر کون ڈالے گا؟ اللہ، وہ ہے مسبب الاسباب۔ اس سے مراد یہ کہ بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب یعنی باری تعالیٰ پر ہو، جو تمام اسباب میں تاثیر پیدا فرمانے والا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شے اپنی کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔ اسی طرح اسباب عارضی ہیں، جبکہ رب کریم کی ذات ابدی، دائمی اور مستقل ہے۔ جو کچھ ہے وہ اسباب کے تحت عارضی، ختم ہو جانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ الحی القیوم ہے، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پر کبھی موت نہیں آنے والی، اور کل اختیار اور کل خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔
آج کی کلاس کا بیان مکمل ہوا. اگلی کلاس میں سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.